الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے پرسرار بھکاری۔ آخر تک لازمی سنیے گا۔ سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت سن لیں۔ سرکاری مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے کہ اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والے شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صاحب کا بیان ہے کہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں حضرت سیدنا غوث بہاؤالدین حق والدین ذکریہ ملتانی قدس سروائے نورانی کے مزار پر نور پر سلام عرض کرنے کے لیے میں حاضر ہوا۔ فاتحہ کے بعد جب لوٹنے لگا تو ایک شخص پر میری نظر پڑی جو مشغول دعا تھا۔ میں ٹھٹک کر وہیں کھڑا رہ گیا۔ دراز قد مگر بدن نہایت ہی کمزور اور چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ چونک کر کھڑے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے گلے میں ایک پانی کا ڈول لٹکا ہوا تھا جس میں سے اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈبو رکھی تھی۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھا تو کچھ آشنائی کی بو آئی۔ میں اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اس نے دعا ختم کی تو میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دے کر میری طرف بغور دیکھا اور مجھے پہچان لیا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کے سوکھے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی اور فوراً ختم ہو گئی۔ پھر حسب سابق وہ اداس ہو گیا۔ میں نے اس کے گلے میں پانی کا ڈول لٹکانے اور اس میں دائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈبوئے رکھنے کا سبب دریافت کیا۔ اس نے ایک آہ سر دل پر درد سے کھینچنے کے بعد کہنا شروع کیا، میری ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان ہے۔ ایک بار میرے پاس ایک بھکاری نے دست سوال دراز کیا۔ میں نے ایک سکہ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ پھر دوسرے دن بھی آیا اور اسی طرح سکے لے کر چلتا بنا۔ اب وہ روز آنے لگا اور میں بھی کچھ نہ کچھ اس کو دینے لگا۔ کبھی کبھی وہ میری دکان پر تھوڑی دیر بیٹھ کر بھی جاتا اور اپنی دکھ بھری داستانیں بھی مجھے سناتا۔ اس کی داستان غم نشان سن کر مجھے اس پر بڑا ترس آتا۔ یوں تو مجھے اس سے کافی ہمدردی ہو گئی اور ہمارے درمیان ٹھیک ٹھاک یارانہ قائم ہو گیا۔ دن گزرتے رہے۔ ایک بار خلاف معمول وہ کئی روز تک نظر نہ آیا۔ مجھے اس کی فکر لاحق ہوئی کہ ہو نہ ہو وہ بیچارے بیمار ہو گیا ہوگا، ورنہ اتنے ناغے تو اس نے آج تک نہیں کیے۔ میں نے اس کا مکان تو نہیں دیکھا تھا، البتہ اتنا ضرور معلوم تھا کہ وہ شہر کے باہر ویرانے میں ایک جھوپڑی میں تنہا رہتا ہے۔ خیر میں تلاش کرتا ہوا بالآخر اس کی جھوپڑی تک پہنچ ہی گیا۔ جب اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ہر طرف پرانے چتڑے بکھرے پڑے ہیں۔ ایک طرف چند ٹوٹے پھوٹے برتن رکھے ہیں، الغرض دراز دیوار غربت و افلاس کے افسانے سنا رہے تھے۔ ایک طرف وہ ایک ٹوٹی پھوٹی ہوئی سی چارپائی پر لیٹ کر رہا تھا۔ وہ سخت بیمار تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اب انتقال ہونے والا ہے۔ میں سلام کر کے اس کی چارپائی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی۔ اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔ بامشکل تمام اس نے لب کھولے اور مدھم آواز میں بولا، بھائی مجھے معاف کر دو کہ میں نے تم سے بہت دھوکہ کیا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، وہ کیا؟ کہنے لگا، میں نے تم کو اپنی دکھ درد کے جتنے بھی افسانے سنائے وہ سب کے سب من گھڑت تھے۔ اس طرح داستانیں سنا کر میں لوگوں سے بھیک مانگتا رہا۔ چونکہ بچنے کے بظاہر کوئی امید نظر نہیں آتی، اس لیے تمہارے سامنے حقائق کا انکشاف کیے دیتا ہوں۔ میں فی الحال متوسل حال گھرانے میں پیدا ہوا، شادی بھی کی، بچے بھی ہوئے۔ میں کام چور ہو گیا اور مجھے بھیک مانگنے کی لت پڑ گئی۔ میری بیوی کو میرے سے اس پیشے سے سخت نفرت تھی۔ اس سلسلے میں اکثر میری لڑائی لگی رہتی تھی۔
رفتہ رفتہ بچے بھی جوان ہوئے، میں نے ان کو اعلیٰ درجے کی تعلیم دلوائی تھی، ان کو بڑی بڑی ملازمتیں مل گئیں، اب وہ مجھ پر خفا ہونے لگے۔ ان کا اہم اصرار تھا کہ میں بھیک مانگنا چھوڑ دوں، لیکن میں عادت سے مجبور تھا۔ مجھے دولت سے بے حد پیار تھا اور بغیر محنت کے آتی ہوئی دولت میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ آخرکار میں ہمارا اختلاف بڑھتا گیا اور میں نے بیوی بچوں کو خیر بات کہہ کر اس ویرانے میں جھوپڑی باندھ لی۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے چتڑوں کے ایک ڈھیر کی طرح جھوپڑی کے ایک کونے میں تھا اشارہ کرتے ہوئے کہ یہاں سے چتڑے ہٹاؤ، اس کے نیچے تمہارے 4 بوریاں نظر آئیں گی، ان میں سے ایک بوری کا منہ کھول دو۔ چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا۔ میں نے جو ہی بوری کا منہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس بوری میں نوٹوں کی گڈیاں تہہ پہ تہہ رکھی ہوئی تھی اور یہ ایک اچھی خاصی رقم تھی۔ اب وہ بھکاری مجھے بڑا پرسرار لگ رہا تھا، کہنے لگا یہ 4 بوریاں اسی نوٹوں سے بھری ہوئی ہیں۔ میرے بھائی دیکھو، میں نے تم پر اعتماد کر کے اپنا سارا راز فاش کر دیا ہے، اب تم کو میری وصیت پہ عمل کرنا ہوگا، کرو گے نا؟ میں نے حامی بھر لی تو کہا دیکھو، میں نے اس دولت سے بڑا پیار کیا ہے، اسی کی خاطر اپنا گھر بار اجاڑ لیا، نہ کبھی اچھا کھایا نہ عمدہ لباس پہنا، پھر اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ پھر تھوڑا رک کر کہا ذرا نوٹوں کی چند گڈیاں تو اٹھا کر لاؤ کہ انہیں تھوڑا سا پیار کر لوں۔ میں نے بوری میں سے چند گڈیاں نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی، اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انہیں لے لیا اور اپنے سینے پہ رکھ دیا اور باری باری چومنے لگا، ہر ایک گڈی کو چومتا اور آنکھوں سے لگاتا جاتا اور کہتا جاتا کہ میری وصیت خاص وصیت ہے اور اس کو تمہیں پورا کرنا ہی پڑے گا، اور یہ ہے کہ میری زندگی بھر کی پونجی یعنی 4 نوٹوں کی بوریوں کو تمہارے کسی طرح بھی میرے ساتھ دفن کرنا ہوگا۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ وہ نہایت ہی حسرت کے ساتھ نوٹوں کو چوم رہا تھا کہ اچانک اس کے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکل کر فضا میں گم ہو گئی۔ میں خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کے نوٹوں والا ہاتھ چارپائی کے نیچے کی طرف لٹک گیا، نوٹ ہاتھ سے گر پڑے اور سر دوسری طرف ڈھلک گیا اور اس کی روح قبض عنصری سے پرواز ہو گئی۔ میں نے جلدی ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا اور اس کے سینے وغیرہ سے اور نیچے سے بھی نوٹ اکٹھے کر کے اس بوری میں واپس ڈال دیے۔ بوری کا منہ اچھی طرح بند کر کے 4 بوریاں حسب سابق چتڑوں میں چھپا دیے۔ پھر چند آدمیوں کے ساتھ لے کر اس کی تکفین کی اور اس کی بھی ہیلے سے بڑی سی قبر کھودوا کر حسب وصیت وہ 4 بوریاں اس کے ساتھ ہی دفن کر دی۔ کچھ عرصے بعد مجھے کاروبار میں خسارہ شروع ہو گیا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ اچھا خاصا مقروض ہو گیا۔ قرض خواہوں کے تقاضوں نے میری ناک میں دم کر دیا۔ ادائے قرض کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی تھی۔ ایک دن اچانک مجھے اپنا وہی پرانا پرسرار بھکاری یاد آ گیا اور مجھے اپنی نادانی پر رہ رہ کر افسوس ہونے لگا کہ میں نے اس کی وصیت پر عمل کر کے اتنی ساری رقم کیوں دفنا دی۔ یقیناً مرنے کے بعد اسے قبر میں اس کے مال نے کوئی نفع نہ دیا ہوگا۔ اگر میں اس کا مال رکھ لیتا تو آج ضرور مالدار ہوتا۔ مزید شیطان نے مجھے مشورے دینے شروع کر دیے۔ وہاں قبر میں اب بھی وہ دولت سلامت ہوگی۔ میں نے کسی پر بھی اب تک یہ راز ظاہر نہیں کیا تھا۔ ہیلا کر کے میں نے بوریاں دفن کی تھی، اب وہ بھی قبر میں موجود ہوگی۔ شیطان کے اس مشورے نے مجھ میں کچھ دھراس پیدا کی اور میں نے عزم کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے میں وہ نوٹوں کی بوریاں ضرور حاصل کر کے رہوں گا۔ ایک رات کدال وغیرہ لے کر میں نے قبرستان ہی پہنچ گیا۔ اب میں اس کی قبر کے پاس کھڑا تھا۔ ہر طرف ہولناک سناٹا اور خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل کسی نامعلوم خوف کے سبب زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں پسینے میں چور ہوا تھا۔ آخرکار ساری ہمت جمع کر کے میں نے اس کی قبر کھود ڈالی اور 2-3 کدالی چلانے کے بعد میرا خوف تقریباً جاتا رہا۔
تھوڑی دیر کی محنت کے بعد میں اس کے ایک مناسب ساشگاف کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب بس ہاتھ اندر بڑھانے ہی کی دیر تھی، لیکن پھر بھی میری ہمت جواب دینے لگی۔ خوف و دہشت کے سبب میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ طرح طرح کے ڈراؤنے خیالات نے مجھ پر غلبہ شروع کر دیا۔ ضمیر بھی چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ لوٹ چلو اور مال حرام سے اسے اپنی عافیت کو برباد مت کرو، لیکن بالآخر حرص و طمع غالب آئی اور مالدار ہو جانے کے سنہرے خواب نے ایک بار پھر ڈھارس باندھا ہے کہ اب تھوڑی سی ہمت کر لو، منزل مراد ہاتھ میں ہے۔ دولت کے نشے نے مجھے انجام سے بالکل غافل کر دیا اور میں نے اپنا سیدھا ہاتھ قبر کے اندر داخل کر دیا۔ ابھی بوری ہی کھول رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں انگار آ گیا۔ در کرب سے میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی اور قبرستان سے بھیانک سناٹے میں گم ہو گئی۔ میں نے ایک دم اپنا ہاتھ قبر سے باہر نکالا اور سر پر ہاتھ پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ میرا ہاتھ بری طرح جھلس چکا تھا اور مجھے سخت جلن ہو رہی تھی۔ میں نے خوب رو کر بارگاہ خدائے عز و جل میں توبہ کی۔ میرے ہاتھ کی جلن نہ گئی۔ اب تک بے شمار ڈاکٹر اور حکیموں سے علاج کروا چکا ہوں، لیکن ہاتھ کی جلن نہیں جاتی۔ انگلیاں پانی میں ڈبونے سے کچھ آرام ملتا ہے، اس لیے ہر وقت اپنا دائیں ہاتھ پانی میں رکھتا ہوں۔ اس شخص کی یہ رقت انگیز داستان سن کر میرا دل ایک دم دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ دنیا کی دولت سے مجھے نفرت ہو گئی اور بے ساختہ قرآن عظیم کی یہ آیت مجھ پر یاد آ گئی۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ عز و جل کے نام سے شروع، جو نہایت ہی مہربان رحم والا۔ نہایت تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا آپ نے مال کی محبت کس قدر تباہی مچائی۔ بھکاری اپنے مال حرام کو چومتے چومتے مرا اور اس کا دوست اس مال حرام کو حاصل کرنے گیا تو اس مصیبت میں پڑا۔ اللہ عز و جل اس پرسرار بھکاری اور اس کی دوست کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان دونوں کو بے حساب مغفرت کرے، اور یہ دعائیں ہم گناہگاروں کے حق میں بھی قبول ہوئے۔ آمین بجائے النبی نبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں